جب تمہارا قادر، جب تمہارا قادر مطلق خدا ہو جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خاکسار نے اپنے گزشتہ پروگرام کو عنوان دیا تھا یہ کہ جماعت احمدیہ کو گالیاں دینے والوں کے نام ایک پیغام، اور آج کا پروگرام گزشتہ مضمون کا حصہ دوم ہے۔ خاکسار نے اپنے گزشتہ پروگرام میں بیان کیا تھا کہ سوشل میڈیا پر بعض لوگ جماعت احمدیہ مسلمہ کے خلاف انتہائی گندی زبان استعمال کر رہے ہوتے ہیں، اور بیان کیا تھا کہ ایسے زہرناک پروگرام سے معاشرہ کا امن و سکون تباہ و برباد ہو جاتا ہے، مذہبی انتہا پسندی پیدا ہوتی ہے، اور پھر کئی لوگ زہرناک ہو کر محض عقیدہ کے اختلاف کی بنا پر دوسروں کو قتل کرنے کے گھناؤنے فعل کا ارتکاب کر لیتے ہیں۔ اور خاکسار نے یہ بھی بیان کیا تھا کہ مذہب کی تاریخ بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے دشمنان دین کو اس جرم کی سزا کے طور پر عبرت کا نشان بنا دیتا ہے۔ اور خاکسار نے اپنے پروگرام میں ہمدردی کی راہ سے کہا تھا کہ بدگو دشمنان احمدیت اپنے پیش رو دشمنان احمدیت کے عبرتناک انجام سے سبق حاصل کریں۔ خاکسار نے مثال کے طور پر جماعت احمدیہ کے ایک دشمن پاکستان کے سابق وزیر اعظم ذوالفقار بھٹو کے مکروہ افعال اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی عبرتناک سزا کا ذکر کیا تھا۔ اب اس پروگرام کے دوم میں ایک اور دشمن احمدیت پاکستان کے ایک اور سابق صدر فوجی ڈکٹیٹر ضیاء الحق کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ خاکسار نے اپنے اس پروگرام کے اول میں بیان کیا تھا کہ فوجی ڈکٹیٹر ضیاء الحق نے ذوالفقار بھٹو کو اقتدار سے محروم کرتے ہوئے جیل میں ڈال دیا تھا، پھر ایک مقدمہ کے سلسلہ میں اس کو پھانسی کی سزا سنائی گئی تھی، اور اس کے نتیجہ میں اس کو 1979 میں 4 اپریل کی صبح کو پھانسی دے دی گئی۔ بھٹو کو پھانسی دینے کے بعد ضیاء الحق اپنے آپ کو اور بھی زیادہ محفوظ کرنا چاہتا تھا اور اپنے اقتدار کو طول دینا چاہتا تھا۔ اس کے لیے اس نے ایک آسان راستہ یہ اختیار کیا کہ نام نہاد ملاؤں کو اپنے ساتھ ملا کر اسلامی نظام کے نفاذ کا نعرہ لگایا۔ ضیاء الحق نے نام نہاد علماء سے مل کر اسلامی نظام کے نفاذ کے سلسلہ میں پہلا قدم جماعت احمدیہ کے خلاف اٹھایا، یہ کہ آئین پاکستان کے آرٹیکل 260 میں ترمیم کر کے احمدیوں کو غیر مسلموں کی لسٹ میں شامل کیا، اور پھر احمدیوں کو اسلامی اصلاحات کو استعمال کرنے اور اسلامی شعار کو اختیار کرنے سے بزور طاقت روک دیا گیا، اور اس قانون کی خلاف ورزی پر احمدیوں کے لیے سخت سزائیں تجویز کی گئیں، اور احمدیوں کو ظلم و تشدد کا نشانہ بنایا جانے لگا۔ نام نہاد علماء احمدیوں کے خلاف سوشل بائیکاٹ کی مہم چلاتے اور اپنی تقریروں میں احمدیوں کو واجب القتل ہونے کے فتوے جاری کرتے تھے۔ الغرض احمدیوں کے لیے پاکستان میں زندگی گزارنا مشکل ہو رہا تھا۔ سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحم اللہ کی ایک نظم بعنوان مرد حق کی دعا، جو ربوہ پاکستان کے جلسہ سالانہ 1983 کے موقع پر پڑھی گئی، اس وقت کے پاکستان کے حالات کی عکاسی کر رہی ہے۔ آپ اس نظم میں فرماتے ہیں: 2 گھڑی صبر سے کام لو ساتھیو، آفت ظلمت و جور ٹل جائے گی، آہ مومن سے ٹکرا کے طوفان کا رخ پلٹ جائے گا، رت بدل جائے گی۔ اور آپ ضیاء الحق کو مخاطب ہوتے ہوئے فرماتے ہیں: ہے تیرے پاس کیا گالیوں کے سوا، ساتھ میرے ہے تائید رب الورا، کل چلی تھی جو لیکھوں پہ تیغ دعا، آج بھی اذن ہوگا تو چل جائے گی۔ سامعین و ناظرین کرام، اور پھر فوجی ڈکٹیٹر ضیاء الحق نے عالم اسلام میں مقبولیت پانے کے لیے سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحم اللہ پر ہاتھ ڈالنے کی منصوبہ بندی کی، لہذا اس نے عام احمدیوں اور خلیفۃ المسیح الرابع رحم اللہ کی گرفتاری کے لیے ایک آرڈیننس 26 اپریل 1984 کو جاری کیا، یہ کہ احمدی اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتے،
اپنی مسجدوں کو مسجد نہیں کہہ سکتے، اذان نہیں دے سکتے، کلمہ نہیں پڑھ سکتے، السلام علیکم نہیں کہہ سکتے، اور غرض کسی بھی اسلامی شعائر کو استعمال نہیں کر سکتے۔ اس آرڈیننس کو جاری کرنے کے بعد سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ پر ہاتھ ڈالنے کے لیے 5 مختلف سرکاری ایجنسیوں کو ربوہ میں مقرر کر دیا گیا۔ یہ 5 مختلف ایجنسیاں سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ پر ہاتھ ڈالنے کے لیے آپس میں غور و فکر میں مصروف تھیں کہ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ نے اللہ تعالیٰ کے اشارہ سے 1 مئی 1984 کو آدھی رات کے بعد ربوہ سے اپنی ہجرت کے سفر کا آغاز کیا اور اپنے سفر کے لیے جائز ذرائع اختیار کرتے ہوئے لندن تشریف لے آئے۔ سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح رابع کی یہ ہجرت ایک معجزہ ہے۔ صدر ضیاء الحق نے اپنے دستخطوں سے ایگزٹ کنٹرول لسٹ کے لیے لکھا تھا کہ قادیانیوں کا خلیفہ کسی صورت بھی پاکستان سے باہر نہ جانے پائے۔ سامعین و ناظرین کرام، سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ کی ہجرت کے واقعہ نے تو ضیاء الحق کو پاگل بنا دیا تھا۔ اس کے جماعت کے خلاف غصہ، حسد، کینہ اور انتقام کا اس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ اس نے اگست 1984 کو لندن میں ہونے والی نام نہاد علماء کی کانفرنس کے موقع پر نام نہاد علماء کے نام پیغام بھجواتے ہوئے لکھا کہ ہم اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ احمدیت کے کینسر کو ہمیشہ کے لیے جڑ سے اکھاڑ پھینکا جائے۔ اور ضیاء الحق پاکستان میں اپنی مختلف تقریروں میں جماعت احمدیہ کو سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جھوٹے طور پر منکر ٹھہراتے ہوئے احمدیوں کو قتل کرنے کی ترغیب دلا رہا ہوتا تھا۔ الغرض وہ لمحہ بلمحہ احمدیوں پر پاکستان کی زمین تنگ کر رہا تھا۔ ان حالات میں احمدی اللہ تعالیٰ کی خاص تائید و نصرت کی انتظار کرنے لگے، اور احمدی بڑی شدت سے سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک پیش گوئی، جس میں سیدنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا ہے کہ محرم کا مہینہ ایک خاص شان اور عظمت رکھتا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے مظالم سے نجات دی تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میری امت میں بھی ایسا ہی واقعہ ایک دفعہ ہوگا۔ اور جماعت احمدیہ کے دوسرے خلیفہ سیدنا حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن مجید کی سورۃ الفجر کی تفسیر جو آپ نے 1945 میں لکھی، اس میں لکھا کہ ابھی تک یہ واقعہ اس امت میں نہیں ہوا، اور آپ نے تاکیداً لکھا کہ یہ واقعہ ہماری جماعت کے ساتھ پیش آئے گا۔ اور آپ نے سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ایک رویا کو بھی اس ضمن میں بیان فرمایا، جس میں سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ میں اپنی جماعت کے ساتھ مصر کے دریائے نیل پر کھڑا ہوں، اور فرعون ایک لشکر کثیر کے ساتھ ہمارا تعاقب کر رہا ہے، اور میرے ساتھی گھبرا جاتے ہیں، اور میں بلند آواز سے کہتا ہوں کاللہ انا معی ربی سیہدین، یہ کہ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، خدا میرے ساتھ ہے۔ جماعت احمدیہ کے دوسرے خلیفہ سیدنا حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اس تفسیری نوٹ میں لکھتے ہیں یہ کہ آئندہ زمانہ میں جب کوئی فرعون جماعت کے خلاف اٹھے گا تو جماعت کا امام یا خلیفہ جو کسی دریا کے کنارے پر کھڑا ہوگا وہ جماعت کو تسلی دے رہا ہوگا، اور اس وقت جماعت کا مرکز قادیان کسی دریا کے کنارے پر نہ تھا۔ سامعین و ناظرین کرام، خاکسار نے بیان کیا کہ یہ تفسیر 1945 میں لکھی گئی، اور پھر اس کے بعد ہندوستان سے ہجرت کے بعد جماعت کا مرکز ربوہ دریائے چناب کے کنارے پر بنا۔ مضمون کے آخری حصہ میں خاکسار تفصیل کو چھوڑتے ہوئے بیان کرتا ہے کہ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ نے ضیاء الحق کو بار بار توجہ دلائی کہ وہ اپنے مظالم سے باز آ جائے، مگر وہ باز نہ آیا۔ آخر کار وہ اگست 1988 میں اسلامی مہینے محرم میں
جس طرح خدا تعالی کے غضب کا نشانہ بنا، دنیا اس کو جانتی ہے۔ سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ نے ضیاء الحق کو انتباہ کرتے ہوئے اپنے خطبہ جمعہ میں فرمایا تھا، جماعت احمدیہ کا ایک مولا ہے اور زمین و آسمان کا خدا مولا ہے۔ خدا کی قسم، جب ہمارا مولا ہماری مدد کو آئے گا تو کوئی تمہاری مدد نہیں کرے گا۔ خدا کی تقدیر جب تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کرے گی تو تمہارے نام و نشان مٹا دیے جائیں گے اور ہمیشہ دنیا تمہیں ذلت اور رسوائی کے ساتھ یاد کرے گی۔ سامعین و ناظرین کرام، بھٹو نے جماعت کے خلاف منصوبہ بندی کی اور جماعت احمدیہ پر ظلموں کی انتہا کر دی تو اللہ تعالیٰ نے اسے عبرتناک سزا دی، اور ضیاء الحق نے بھٹو کے کام کو آگے بڑھایا تو خدا تعالیٰ کے قہر نے اسے جلا دیا اور اس کی راکھ کو ہواؤں میں بکھیر دیا۔ یہ معجزہ نہیں تو اور کیا ہے، مگر احمدیت کا دشمن نادان ہے، اس کو صداقت احمدیت کے بڑے بڑے معجزات بھی نظر نہیں آ رہے۔ خاکسار جماعت احمدیہ کے بدگو دشمنان کو پیغام دیتا ہے کہ کاش وہ اللہ تعالیٰ کے نشانوں سے عبرت حاصل کریں اور احمدیت کے پیغام پر غور و فکر کریں۔ سیدنا حضرت مرزا غلام احمد قادیانی قطعی اور یقینی طور پر امام مہدی و مسیح موعود ہیں، اور آپ ہی وہ مقدس امام مہدی ہیں جن کو سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا سلام بھجوایا ہے۔ مگر بعض بدبخت ایسے بھی ہیں جو سلام کی بجائے گالیاں دے رہے ہوتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ شکریہ۔